جی السلام علیکم، سمیت گیلانی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری تمام ویڈیوز انفارمیٹیو لگتی ہیں اور ان سے اگر آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو آپ لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ نہایت ہی اہم ہے۔ کیا آپ نے کبھی والدین ہوتے ہوئے یہ سوچا ہے کہ آپ کا بچہ جو روزانہ ہنستا ہے، کھیلتا ہے، وہ کبھی تنہا بھی ہو سکتا ہے؟ اور کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جو بچہ ہمارا ایک سائیڈ پہ چپ ہو کے بیٹھا ہوا ہے وہ اندر سے ٹوٹ رہا ہے؟ دوستو، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ شاید ہمیں نظر تو نہ آئے، لیکن اس کے اثرات پورے خاندان کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بچوں کی ذہنی صحت کا خیال کیسے رکھا جائے۔ یاد رکھیں، زخمی دل کبھی چیختا نہیں ہے، خاموش ہو جاتا ہے، اور بچوں کی خاموشی ایک چیخ ہوتی ہے جسے کوئی نہیں سنتا۔ دوستو، ذہنی صحت کا مطلب ہرگز دیوانہ پن یا پاگل پن نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ بچہ اپنے جذبات کو سمجھے، ڈر، پریشانی اور خوف سے باہر آ سکے، وہ اعتماد سے بات کر سکے، اور سب سے بڑی بات، وہ اپنے آپ سے محبت کرے۔ اگر آپ کا بچہ بات بات پہ ضد کرتا ہے اور چپ رہتا ہے تو یہ ایک شرارت نہیں ہے، بلکہ آپ کے بچے کی وہ فریاد ہے جو وہ اپنے اندر ہی چھپا کے بیٹھا ہوا ہے۔ دوستو، گھر ایک پناہ گاہ ہوتا ہے، اور اگر گھر کے اندر والدین لڑتے رہیں، بچے پہ چیخا جاتا ہو، تو وہ بچہ جسمانی طور پہ تو زندہ ہوتا ہے لیکن ذہنی طور پہ مر رہا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی آواز کا اونچا ہونا اکثر بچوں کے اعتماد کو مار دیتا ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے روزانہ مار تو نہیں کھاتے، ہم والدین انہیں روزانہ مارتے تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی انہیں کہیں نہ کہیں نظر انداز ضرور کیا جاتا ہے۔ ان کو ہمیشہ دوسروں سے کمتر سمجھا جاتا ہے، اور یہ وہ زخم ہے جو بچے کے جسم پہ نہیں بلکہ دل پہ لگتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ اچانک سے چپ ہو جائے، دوستوں سے الگ تھلگ رہنے لگے، پڑھائی میں دلچسپی کھو دے، رات کو نیند میں ڈر جائے، اپنی چیزیں توڑنے لگے، خود کو ہی برا بھلا کہنے لگے، تو آپ کو فوراً سنجیدہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ضد نہیں بلکہ اس بچے کی ایک صدا ہو سکتی ہے جو کہ آپ کو اپنی طرف متوجہ دلانے کی کوشش میں ہے۔ اب ان حالات میں والدین کیا کرتے ہیں کہ بچے کو موبائل تھما دیتے ہیں۔ دوستو، ان حالات میں موبائل لے کے بچے کو چپ کروانا تو آسان ہے، لیکن اس بچے کی معصومیت چلی جاتی ہے اور وہ پھر تصویری دنیا کے اندر جینا شروع ہو جاتا ہے اور حقیقی دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ تو جب بچہ ماں باپ کے ساتھ ٹائم گزارنے سے زیادہ موبائل پہ ٹائم گزارنے لگے گا تو اس کا اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ایک تعلق ہے وہ کٹ جائے گا اور ایک گیپ کریٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کا بچہ کیا سوچتا ہے؟ آپ کا بچہ کس چیز سے ڈرتا ہے؟ آپ کے بچے کے خواب کیا ہیں؟ یہ تمام چیزیں تمام والدین کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے، آپ کو اپنے بچوں کو سننا ہوگا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ روزانہ صرف 15 منٹ اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں، اور سب سے بڑی بات کہ آپ اگر اپنے بچوں کو گلے لگاتے ہیں تو یہ سب سے بڑی ذہنی دعا کے طور پہ کام کرتا ہے، اور ماں باپ کی ہی تو وہ موجودگی ہوتی ہے جو بچے کے لیے سب سے زیادہ سکون کا باعث ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ تمام چیزیں جو کہ والدین کو اپنے بچوں کے لیے کرنی ہیں، تو وہ میں اب آپ کو وہ حل بتاتا ہوں۔ اب یہ چیزیں گھر کے اندر رہتے ہوئے کریں، انشاءاللہ آپ کا بچہ ان تمام مسائل سے نکل آئے گا۔ اپنے بچوں کے ساتھ ان کے لیے وقت گزاریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ٹائم دیں لیکن آپ ان کو ٹائم دے بھی رہے ہوں اور موبائل یوز کر رہے ہوں۔ نمبر 2، تنقید کی بجائے محبت بھری بات کریں، محبت بھرے انداز سے اپنے بچوں کو پکاریں۔ نمبر 3، غلطی پہ سزا مت دیں بلکہ ان کی رہنمائی کریں۔ نمبر 4، اخلاق، صبر، ایمانداری سے منسلک ان کو کہانیاں بتائیں، ان کو قصے بتائیں تاکہ ان کے اندر بھی ان چیزوں کا جذبہ پیدا ہو۔ نمبر 5، اپنے بچوں کو کھیل جیسی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو کریں جس سے ان کا ذہنی دباؤ بہت کم ہوتا ہے۔ نمبر 6، اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھیں، سارے فیملی ممبرز بیٹھیں اور سب ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کریں، بات چیت کریں۔ نمبر 7، بچے کی چھوٹی چھوٹی کوششوں پہ بھی اس کی تعریف کریں۔ نمبر 8، بچے کے سامنے دعا کریں اور ان کو دعائیں دیں۔ تو دوستو، یہ وہ تمام چیزیں ہیں، اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو ذہنی دباؤ کا شکار ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ تو آج کل
ہم انہی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا بچہ ذہنی دباؤ کا شکار رہتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کا بچہ آپ سے محبت مانگ رہا ہے تو اسے اصول مت سمجھائیں، آپ اسے وقت دیں، اسے ٹائم دیں، اس کی سنیں، کیونکہ آپ کا بچہ آپ کی توجہ چاہتا ہے۔ اور اگر آج ہم نے اپنے بچے کی فریاد نہ سنی، اور اگر ہم نے اپنے بچے کی وہ چپ ہو کے ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہے، اس کو اگنور کر دیا، تو وہ کل آپ کو اگنور کر کے اپنی دوسری دنیا کے اندر مشغول ہو جائے گا، اور پھر والدین کا گلہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہمیں وقت نہیں دیتے۔ اور آخر پہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ ہمارے بچے صرف کامیابی نہیں بلکہ خوش، مطمئن اور ذہنی طور پہ پرسکون ہوں، اور جب وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ مطمئن ہوں گے اور پرسکون ہوں گے، تب ہی ہم ایسا معاشرہ تخلیق کر سکیں گے جو کہ ہمارے پاکستان کی ترقی کی نوید سنائے گا، اور جو ہمارے پاکستان کی ترقی کی امید ہے، اور یہی بچے ہمارے کل پاکستان کا مستقبل ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، اور اس پاکستان کو ایسی نوجوان نسل عطا کرے جو اس کو خوشحال اور ترقی یافتہ بنانے میں اپنا عمل کردار ادا کرے، اور ان نوجوان نسل کو آنے والے کل میں ہمارے پاکستان کا حصہ بننے جا رہی ہے، اس کی تربیت ہم والدین نے کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم والدین اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت کریں جس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو مطمئن اور ذہنی طور پہ پرسکون بنا سکیں، اور وہ ہمارے اس پاکستان کی دوڑ سنبھالیں۔ پاکستان زندہ باد۔